بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے اور وفات تک آپ نے اعتکاف کرنے کی پابندی کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے اور پوری زندگی وفات تک آپ نے اعتکاف کی پابندی فرمائی۔ پوری زندگی اعتکاف کیا، اعتکاف کبھی نہ چھوڑا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رمضان کے مہینے میں سفر پر تھے، اعتکاف نہ کر سکے۔ اگلے سال آپ نے اس اعتکاف کی قضا فرمائی، حالانکہ قضا فرض کی ہوتی ہے، سنت کی نہیں ہوتی، لیکن اعتکاف کی اہمیت بتانے کے لیے کہ اسے فرض سے کم میری امت نہ سمجھے، اس کی اہمیت اور فضیلت بتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال بجائے 10 دن کا اعتکاف کرنے کے آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر دی گئی کہ عنقریب آپ دنیا سے پردہ فرما جانے والے ہیں، تو اس آخری اپنی زندگی کے آخری رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور، قرآن کا مراجعہ ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ فرمایا، بتانے کے لیے کہ قرآن کریم کا بہترین وقت رمضان ہے، اور رمضان میں ہر حافظ قرآن اپنے قرآن کو دہرائے۔ پابندی سے آپ کسی کو سناتے تھے، حضرت جبریل امین کو ہر رمضان میں قرآن سناتے تھے، اور اپنے آخری رمضان میں 1 دفعہ نہیں بلکہ آپ نے 2 دفعہ سنایا، اور اپنی عمر کے آخری رمضان میں آپ نے اعتکاف 1 نہیں بلکہ 2 اعتکاف فرمائے۔ دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا اور آخری عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا۔ پوری زندگی اعتکاف کی پابندی کرنا، اعتکاف ایک دفعہ چھوٹا تو اس کی قضا کرنا، اور اپنے آخری رمضان میں جس عمل کو آپ نے 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ آپ نے فرمایا وہ اعتکاف تھا۔ یہ تینوں باتیں بتاتی ہیں کہ اعتکاف باوجود کہ سنت ہے، لیکن اصلاح، تزکیہ اور تربیت کے تعلق سے چونکہ یہ انسانی زندگی پر گہرے اثرات رکھتا ہے، اللہ کا قرب عطا کرتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی پابندی کے ذریعے بتا دیا کہ میری امت کو اس عمل کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور اعتکاف کا جیسے اعتکاف اپنی ذات میں افضل ہے، اعتکاف کی بہترین جگہ اپنے محلے کی مسجد ہے۔ ایک عمل کا مسنون ہونا ہے اور ایک عمل کا مشہور ہونا ہے۔
مسنون یہ ہے کہ آپ اپنے محلے کی مسجد میں اعتکاف کریں، لیکن مشہور یہ ہے کہ اعتکاف میں نے مدینہ جا کے کرنا ہے، اعتکاف میں نے مکے جا کے کرنا ہے. اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ صرف شہرت ہے، نام ہے، میں جی وہاں فلاں جگہ اعتکاف. اصل یہ ہے کہ آپ اپنے محلے کی مسجد کو اعمال سے آباد کریں. جب آپ اعتکاف میں بیٹھیں گے، آپ سے ملنے جلنے والے محلے کے 100 لوگ ہوں گے، آپ کی وجہ سے وہ مسجد سے جڑ جائیں گے. آپ کے بیٹھنے کی وجہ سے گھر کا ماحول مسجد میں، مسجد کا ماحول آپ کے گھر میں، گلی میں، دوستوں میں منتقل ہو جائے گا. یہ ہے سنت. تو سنت یہ ہے کہ ہم پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہر سال اعتکاف کریں. ہر سال نہ کر سکے تو 1 سال چھوڑ کے کریں، یہ بھی نہ کر سکے تو کبھی کبھی تو کر لیا کریں. اور کہاں کریں؟ اپنی مسجد میں کریں. اسی لیے اس مسجد کو اعمال سے آباد کرنا ہے. ان اعمال میں سے رمضان کے آخری عشرے کا بڑا عمل اعتکاف ہے.